قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین قرضہ دے گا؟ یہ آیت اللہ کے نبی نے سنائی. ایک صحابی، انصاری صحابی حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی تو اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کہ اللہ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ ہاں ابو الدحداح، تم جو بھی اللہ کی راہ میں دو گے نا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ضرورت مندوں کے لیے جو بھی تم دو گے، یہ تمہارا دینا گویا اللہ کو قرضہ دینا ہے، اور جو تم دو گے اللہ تعالیٰ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس بھی لوٹ آئے گا. ایک آیت سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا، اللہ کے نبی میرا بہت بڑا باغیچہ ہے، اور یہ باغیچہ میں اللہ تعالیٰ کو قرض میں دے رہا ہوں، اللہ کو قرض میں دے رہا ہوں، وہیں کے وہیں، اور واپس لوٹ کر آئے. اپنے باغیچے کے باہر کھڑے ہو گئے، باغیچے کے اندر ہی ان کا اپنا مکان، ان کا گھر تھا. باہر کھڑے ہو کر آواز دی، ام دحداح باہر نکل لاؤ، اب یہ باغیچہ ہمارا نہیں رہا، اب یہ پراپرٹی ہماری نہیں رہی، میں نے اسے کسی کو بیچ دیا ہے. ام دحداح نے پوچھا کس کو بیچا ہے؟ حضرت ابو الدحداح نے سارا ماجرا سنایا. ام دحداح کیسی خاتون تھی دیکھو، یہ صحابہ تھے، وہ صحابیات تھی. انہوں نے کہا بہت شاندار تجارت آپ کر کے آئے، راضی خوشی چھوڑ کر باہر نکل آئی. یہ صحابہ تھے دیکھو، جب ایک بات سنتے تھے نا فوراً وہ آگے بڑھ کر عمل کیا کرتے تھے، نیکی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. آپ نے سنا قرآن مجید کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ جب اتاری گئی، حضرت ابو طلحہ انصاری، مدینے کے عمدہ سے عمدہ ترین جو باغات تھے ان میں سے ایک حضرت ابو طلحہ کا باغ بیروحہ باغ تھا. اللہ کے نبی خود آتے تھے وہاں، تھوڑی دیر آرام کرتے، وہاں کے چشمے سے پانی پیا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمیں پسند ہے وہ خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اور آپ جانتے ہیں بیروحہ میرا باغ سب سے اچھا باغ ہے، اللہ کے نبی میں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں. آپ دیکھو ان کی زندگیوں میں نیکی کمانے کا جذبہ کیسا تھا، ادھر نیکی کا موقع آتا وہ ادھر آگے بڑھ کر آتے. آپ نے سنا جنگ تبوک کا موقع صحابہ نے دیا اللہ کی راہ میں نے بتایا حضرت عمر نے آدھا کر دیا، حضرت عمر نے پورا ساز و سامان دے دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس 8000 درہم تھے اس وقت، 4000 درہم انہوں نے تجارت کے لیے باقی رکھ لیے، 4000 درہم دے دیے. ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن نیکی کمانے کے اس موقع پر وہ پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے. انہوں نے کیا کیا، رات بھر ایک یہودی کے باغیچے میں پانی دیتے رہے، سیراب کرتے رہے، سینچائی کرتے رہے، کھیتی کو پانی دیتے رہے. صبح اس یہودی نے 2 سا کھجوریں دی، 1 سا اپنے گھر میں رکھا اور 1 سا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ نہیں تھا، رات بھر مزدوری کر کے جو کمایا ہے اس میں سے یہ لا کر آپ کو دے رہا ہوں. نیکی کمانے میں جذبہ چاہیے، اصل چیز ہے آدمی کے اندر ارادہ ہو، کوشش ہو، اللہ تعالیٰ پھر راستے آسان کرتا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ صرف مال خرچ کرنے کا معاملہ نہیں، ہر قسم کی نیکی میں صحابہ مقابلہ کیا کرتے تھے. مہاجر صحابہ میں سے جو فقیر و مسکین قسم کے تھے نا، وہ ایک بار اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو صحابہ ہیں، یہ انصار اور یہ مہاجروں میں سے جو مالدار، یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ لوگ جیسے ہم نماز پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ خرچ کرتے، ہم نہیں خرچ کر پاتے، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی سبحان اللہ دیکھو نیکی کمانے کا کتنا جذبہ، کتنا شوق ہے. کہہ رہے اللہ کے نبی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی لیکن اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تب ایک کام کرو میں تمہیں کچھ چیزیں سکھاتا ہوں. کیا سکھاتا ہوں؟ کہا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. اللہ کے نبی نے تسبیحات سکھائی اور یہ بات بیان کی کہ یہ پڑھ لو، کوئی تمہاری برابری نہیں کر پائے گا. ہوا یہ کہ یہ صحابہ اس پہ عمل کرنے لگے. ان کا عمل دیکھ کر وہ جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی پھر یہ عمل کرنا شروع کر لیا. یہ نہیں سوچا ہم مال کے ذریعے وہ کما رہے ہیں جو یہ جو دعاؤں سے کما رہے، نہیں کہا ہمیں یہ بھی چاہیے. ایک طرف ان کا شوق دیکھو، مال نہیں تو پھر بھی برابری کرنا چاہتے ہیں،
اور دوسری طرف ان کا شوق دیکھو، مال کے ذریعے جو کما رہے ہیں اس کے ساتھ مزید یہ بھی کمانا چاہتے. انہوں نے بھی پھر دعائیں پڑھنا، تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. وہ صحابہ پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، پھر وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہماری طرف وہ بھی تسبیحات پڑھ رہے. اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی کو دیتا ہے تو دے دیتا ہے، اب تم اسی پہ عمل کرتے رہو. اللہ کے نبی نے یہ ترغیب دی. حاضرین گرامی، بتانا کیا چاہتا ہوں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیوں میں مسابقت، مقابلہ ایک دوسرے کے اندر ہونا چاہیے، اور خاص طور پر نیکیوں کا یہ موسم ہاتھ آیا ہے، اسے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے بڑا ہی اہم پیغام ہے.